عزیزان محترم، آخری ایام ہیں خاتون کائنات کے۔ اس عالم میں مولا متقیان تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ایک حریر کا صندوقچہ رکھا ہوا ہے۔ مولا پوچھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا صندوقچہ کیا ہے؟ تو بی بی فرماتی ہے کہ اس میں ایک سفید ورق ہے اور اس میں کچھ تحریر ہے۔ تو پھر بتاتی ہے کہ جب ہماری شادی ہوئی، یعنی ازدواج ہوا، تو پہلی رات میں عبادت میں مشغول تھی تو ضرورت مند آیا اور اس نے تقاضا کیا اپنے لیے کہ کچھ مجھے لباس عطا ہو۔ تو میرے پاس دو لباس تھے، ایک نیا لباس تھا جو میرے لیے دیا گیا تھا، اور ایک میرے پاس پرانا لباس تھا۔ تو میں نے وہ پرانا لباس، نیا لباس اس سائل کو دے دیا۔ دوسرے دن رسول خدا تشریف لائے اور جب مجھے پرانے لباس میں دیکھا تو کہا، بیٹی وہ نیا لباس کہاں ہے؟ کہا، بابا سائل آیا تھا، میں نے اسے نیا لباس دے دیا، پرانا خود استعمال کیا۔ تو کہا، بیٹی پرانا دے دیتی، نیا خود رکھ لیتی۔ کہا، بابا آپ ہی کی تو تعلیم ہے، جب آپ سے کسی نے قمیض مانگی تھی، لباس مانگا تھا، تو آپ نے اپنا پیراہن اتار کر خود کمبل اوڑھ کے گھر آ گئے تھے۔ اب میں آپ کے مقابلے کی سخاوت تو نہیں کر سکتی تھی، مگر اس راستے کو تو طے کر سکتی تھی۔ تو وہاں پر رسول خدا جو ہے وہ خوش ہوئے، اور ایسے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آ کر کہا کہ ہمارا خدا کی طرف سے سلام ہو سیدہ پر، اور ان سے کہو کہ جو مانگنا چاہیں مانگے، جو مانگنا چاہیں وہ مانگیں۔ تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ بی بی کہتی ہے کہ مجھے پروردگار مجھے تیری عبادت کی لذت، مجھے کچھ مانگنے کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے۔ یہ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، بہرحال ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، انہی کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں جو انہوں نے بتایا ہے، تو ہم اپنی عبادتوں کو بھی کوشش کریں کہ اس طرف بڑھیں جیسے ان کی عبادتیں ویسے نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال اس طرف بڑھیں۔ بھی فرماتی ہے کہ مجھے تیری طرف کی جو لذت ہے اپنے چہرے کو تیری طرف کرنے کی، عبادت کی، اب وہ مجھے اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں کچھ مانگوں تیری بارگاہ سے۔ تو وہیں پر جو ہے وہ رسول خدا ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ کہ پروردگار میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ تو خداوند متعال کی طرف سے یہ ایک حریر کا، یعنی ابریشم کا صندوقچہ، اور اس پہ یہ سفید ورق آتا ہے کہ جس پر لکھا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری خدا کی رحمتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اور جب دنیا سے جاؤ تو اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ قبر میں لے کر جانا۔ تو بی بی فرماتی ہیں مولا سے اپنی آخری وقت میں کہ اسے میرے ساتھ دفنائیے گا، میں روز قیامت اس ورقے کو دکھا کر اپنی گناہ گار محبوں کی شفاعت کرواؤں گی۔ یعنی ہم سمجھ نہیں رہے، ہم ان ہستیوں کو ایک تو اس طرح واقعا درک نہیں کر سکتے کہ جیسے یہ ہے، لیکن اس کے بعد ہم یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ساری مشکلات کو اپنے اوپر لیا ہماری خاطر، امت کی خاطر۔ یہ جو غیبت کے اندر امام ہے کہ ماشاءاللہ اشعار پڑھے گئے، اور یقیناً یہ ظاہر کربلا بھی ہیں، اور اسی کے وجود کی برکت سے خدا ہم سب کو بھی کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، وہ جو غیبت ہے، جو ہماری گفتگو ہے کہ کربلا مقدمہ ظہور ہے، وہ کیسے ہو؟ تو پروردگار جو ہے وہ امتحان لیتا ہے،
دنیا میں نے آپ کو عرض کیا امتحانات اور مبتلاات کی جگہ ہے، گرفتاری کی جگہ ہے، اور اول مخلوق سے پروردگار نے امتحان لیا ہے، یعنی حضرت آدم کو خلق کیا، امتحان لیا، کس سے؟ ملائکہ سے۔ ملائکہ نے امتحان کامیابی دیا، مقرب ہو گئے، ابلیس ناکام ہوا، رد کر دیا گیا، باہر نکال دیا گیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ کیا ہے، بہرحال آخری مجلس ہے تو خلاصتاً عقائد کو اپنے جم کروں گا کہ خطبہ قاسم میں نہج البلاغہ میں امام نے اس کو بیان کیا ہے کہ خدا چاہتا تو حضرت آدم کو اس حالت کے بجائے نور کی جو اصل حقیقت تھی اس میں پیش کرتا، اور ایسا پیش کرتا کہ ساری نگاہیں مبہوت ہو جاتی ملائکہ کی، خوشبو ایسی آتی کہ اس خوشبو سے یہ معطر رہتے، مگر خدا نے ایسا نہیں کیا۔ خدا چھپا کر، مجہول رکھ کر امتحان لینا چاہتا تھا۔ یہ خدا کا امتحان ہے، خدا نے کائنات کو اسی نظام کے تحت بنایا، خدا نے اسی امتحانات کو ایکسٹینڈ کیا جو حضرت نوح کا امتحان لیا، کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کتنی لمبی طویل تبلیغ، اس کے بعد جب کہا گیا کہ عذاب آئے اور یہ ہم نجات ہو نکلے تو کہا وہ کھجور کے بیج آئے، کہا اس کو بو، جب یہ درخت بنے پھر پھل نکلے پھر ہم عذاب دیں گے، اور ایک کو روایات کہتی ہیں 15 سے 18 سال لگے ایک درخت کو، اور یہ جب پھل آیا پھر خدا نے کہا پھر کھاؤ، پھر وہ پھر، اور یہ سلسلہ 5 دفعہ ریپیٹ ہوا۔ کیوں ریپیٹ کر رہا ہے پروردگار؟ دیکھ رہا ہے کہ حضرت نوح کے گرد جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ کتنے خالص ہیں۔ مشیت الہی ہے، سر الہی ہے، امتحان لیا تھوڑے سے لوگ۔ یہ سلسلہ قرآن بڑھاتا گیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا امتحان لیا پروردگار نے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن کیا کہا کہ جاننا ہے تو اس کو تلاش کرو، معلم کو تلاش کرو۔ قرآن سورہ کہف میں اس واقعے کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ کیا کہا؟ کتنا تلاش کیا؟ لفظ استعمال ہوا حب کا۔ اساتید کہتے ہیں کہ کم سے کم 80 سال، 80 سال کم سے کم سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ معلم کو ڈھونڈتے رہے 80 سال۔ خوب یہ ظاہر ہے تشنگی ہو تو آدمی استاد ڈھونڈتا ہے۔ ہم آج جوان سوال کرتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت کیسے کریں، اپنے آپ کو وقت امام کے قریب کیسے کریں، تو ہم نے کب اپنے لیے ایسے استادوں کو ڈھونڈا ہے؟ یہ ہماری توجہ بھی ہے کہ ایسا استاد بھی ہو، ایسا کوئی ہمارے لیے کوئی معلم ہو جو ہمیں ہمارے نفس سے پاک کر کر اپنے امام تک لے کے جائے۔ فزکس، کیمسٹری، میتھس، دنیا کے سارے سبجیکٹ کے لیے بہترین استاد ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز بہترین ہوتی ہے، چاہے دینی معاملے بھی ہوں، فقہ کا اچھا استاد، اصول کا اچھا استاد، لیکن نفس کی تربیت کا استاد کہاں ہے؟ قرآن متوجہ کرا رہا ہے معلم کو ڈھونڈو۔ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نجف اشرف میں ان کا مرقد مبارک ہے، کہتے ہیں میں 40 سال تک ریاضت کرتا رہا، اور خود کہتے ہیں تمہاری آدھی زندگی بھی اگر استاد ڈھونڈنے میں لگ جائے تو کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استاد جانتا ہے تمہیں کیسے لے کے جانا ہے۔ عزیزان محترم کہہ رہے ہیں 40 سال گزر گئے، بہرحال جو قرآن نے نشانیاں بتائی تھی، بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر ایک دریا کے کنارے، متوجہ نہیں ہوئے، جو مچھلی کھانے کے لیے تیار کی تھی وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی، تو جو ہمراہ تھے انہوں نے کہا کہ فلانے مقام پر یہ ہوا، تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ اسی استاد کی روح کا کمال ہے کہ یہ مچھلی زندہ ہو گئی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مل گئے، کہا امتحان ہوگا، سوال نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا۔ کیا امتحان ہوا؟ کشتی کو سوراخ کیا، ایک جوان کو مار دیا، دیوار کو بنا دیا۔ اب اگر حضرت موسیٰ یہ ساری باتیں جانتے ہوتے، نبی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں، بس خدا کی مشیت ہے کب علم ظاہر کرنا ہے کب نہیں کرنا، اگر جانتے ہوتے تو سوال کیوں کرتے؟ کیوں کرتے؟ نہیں جانتے تھے اس لیے آزمائش ہوئی،
جانا ہوتا. بس میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں دوں گا، آخری مجلس ہے، بس آپ کو ایک کنارے پر خود بھی پہنچنا ہے اور آپ کو لے کر آنا ہے. امتحان ہوا، نہیں ہو سکا صبر نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا. جب صبر تمام ہوا اور فراق ہو گیا، جدائی ہو گئی، تو پھر حضرت خضر نے بتا دیا میں نے یہ کیوں کہا تھا. یہی سلسلہ آخری نبی تک پہنچا. پھر سب واضح ہو گیا، سب اسلام کھل گیا، پورا ہو گیا. مگر کیونکہ مشیت الہی ہے، ارادہ الہی ہے امتحان، تو پھر امت کا امتحان ہوا. کہاں ہوا؟ غدیر خم میں امتحان ہوا. امتحان ہے جانے محترم. آپ کیا سمجھ سکتے ہیں حضرت نوح کی قوم نے اتنے امتحان دیے جبکہ تھے کتنے؟ تو یہ آخری پیمبر، سارے پیمبر کی امتیں امتحان دیتی آئیں، انبیاء امتحان. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زندان میں رہے، کیا کیا؟ ان امتحانوں، ان ابتلاءات کو اپنے اوپر لیا. پھر کیا ہوا؟ مصر کو نجات دی، قحطی سے نجات دی. خود امتحان میں گرفتار ہوئے، خود امتحان لیا. حضرت یعقوب اپنے بیٹے صرف نہیں ہیں، بیٹے تو اور بھی تھے، مگر ولی خدا ہے حضرت یوسف، اس کی جدائی کا امتحان ہوا. نبی تھے مگر نبی کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا کہاں ہو سکتا ہے. نہیں عزیزان محترم، ہم بعض اوقات کہتے ہیں وہ امام تھے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی. نہیں، جو خلقت بشری ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ خلقت نوری زمین پر آئے بشریت کے مبادے میں اور ان امتحانات اور ابتلاءات سے گزرے تاکہ امتوں کو نجات ملے. اگر امام اپنے بیٹے کے درد کو نہ سمجھے تو ہمیں اپنے بیٹے کے درد پہ سکون کیسے ملے گا؟ گزرنا پڑے گا امتحانات سے. ہمارے سامنے آج کوئی بھی زندگی کی مشکل نہیں رہتی. کیوں نہیں رہتی؟ کہتے ہیں ہماری مشکل کہاں، سید الشہداء کی مشکل کہاں؟ کیوں ہے؟ پوری نہیں سمجھا جانے محترم، ایک کی مشکل کو نہیں حل کر رہے، پوری قیامت تک کی بشریت کی مشکل کو امام حسین نے اپنے اوپر لیا ہے. یعنی اب 1400 سال ہونے کو ہیں، کتنے سال، کتنے لوگ امام کی مجلسیں کر رہے ہیں ابھی تک پوری دنیا میں؟ ابھی کتنی جگہ ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ وابستہ ہیں اہل بیت سے، چاہے کسی اور فرقے کے بھی ہوں، لیکن جب بھی اپنی مشکل پڑتی ہے کسے یاد کرتے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے. امام نہ زمانے میں قید ہے نہ کسی مقام میں قید ہے. امام پورے عالم پر محیط ہے، نہ صرف عالم مادہ پہ بلکہ جتنے بھی عوالم ہیں سب پر امام حاضر ہے. ملائکہ بھی امام ہی سے فیض لے رہے ہیں. کیونکہ ہم بہرحال یہ ہم جیسے گناہ گار خطا کار طالب علموں کا قصور ہے کہ ہم اس باتوں کو صحیح طرح بیان نہیں کرتے. آ کے ہم بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اس کی ادھر کی، اس کی ادھر کی سنا دی، اس کی ادھر کی سنا دی، سیاسی باتیں کر دی جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور معرفت امام ہماری وہی رہ جاتی ہے. سمجھے امام کو، یعنی ایک امام نے قیامت تک کی مشکلات کو سمیٹا ہے بشریت کی. اور نجات کیوں کہا رسول خدا نے کہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. رسول خدا کا کلام نہیں ہے، نجات ہے. یہ نہیں کہا کہ 61 ہجری کے مسلمانوں کی نجات ہوگی، نہیں، عرش پہ لکھا ہے، یعنی تمام مخلوقات کی نجات سید الشہداء. تمام مخلوقات عزیزان محترم، امتحان لیا، آئے دین کامل کروا دیا، سب ہو گیا. پھر امتحان، کس سے امتحان لیا؟ ولایت سے. اب بھائی ہوتا یہ سب نہ ہوتا، یہ جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں یہ نہ ہوتا، یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا جو آج ہو رہا ہے دنیا میں. کیوں ہو رہا ہے مسئلہ؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا نے واضح نہیں کیا، رسول خدا نے واضح کیا. رسول خدا نے احادیث کے ذریعے سب چیزیں، آخر میں قلم دوات بھی مانگا، سب واضح کیا. لیکن
کیوں ایسا ہو گیا امتحان؟ مومن اور منافق کی پہچان۔ اللہم صلی علی محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہم صلی علی بس جانا ہوتا۔ اس نام سے امام نے کیا کیا؟ مومن اور منافق کی پہچان۔ آج تک نام لے لیں آپ، چہرہ کھل جائے مومن، مرجھا جائے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔